یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پروگرام یا نبی السلام علیکہ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ امیر المومنین مولائے کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی یوم الجمعۃ 100 مرہ، جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جاء یوم القیامتی و معہ نور، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ نور ہوگا۔ لو قسم ذلک النور بین الخلق کلہم لوسعہم، فرمایا کہ اگر وہ نور پوری مخلوق میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ درود پاک پڑھنے والے کو وہ نور عطا کیا جائے گا کہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد اتاری مدنی تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی محمد کامران اتاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد فرید اتاری تشریف فرما۔ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو اپنی جو مخصوص ہمارا انداز ہے اسی پر آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹ سے پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات شریف کے مخصوص منتخب درود پاک ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ سے شعر پڑھیں، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام کا ایک خوبصورت سیگمنٹ ہے اور اس کے بعد سمجھ کر پڑھیں، اور آخر میں گلدستہ درود و سلام۔ ان سیگمنٹس پر ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ فیضان دلائل الخیرات۔ اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاہد البشیر الداعی الیک باذنک السراج المنیر وعلیہ السلام۔ آج ہم بات کریں گے جو صاحب دلائل الخیرات نبی پاک علیہ السلام کے القابات کو ذکر کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں خاتم النبیین و سید المرسلین امام المتقین و رسول رب العالمین الشاہد البشیر الداعی الیک باذنک السراج المنیر۔ تو ان الفاظ میں سے ہم خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المتقین اور رسول رب العالمین، ان چار پر انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے ہمارے راشد نور بھائی سے۔ راشد نور بھائی، ان کے معنی بیان کر دیں اور نبی پاک کی شان و عظمت کو کس طرح ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ ذکر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً ہر شان ہی نرالی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی شان پر اگر یوں کہا جائے کہ رب کا پورا کلام ہی ناطق ہے اور عظمت بیان فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے مختلف القابات، نبی پاک علیہ السلام کے نام اور نبی پاک علیہ السلام کی شانیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں یقیناً ایسی ہیں کہ پڑھے تو عشق رسول میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے۔ کیا بات ہے۔ صاحب دلائل الخیرات نے جو نبی پاک علیہ السلام کے القابات بیان کیے ہیں ان میں سے ایک لقب جو بیان کیا خاتم النبیین، یعنی اصل خاتم النبیین کہ نبی پاک علیہ السلام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اور یہ خاتم النبیین یہ ایسا آقا کریم علیہ السلام کا وصف ہے جو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ کریم فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی یہ جو حبیب علیہ السلام ہیں یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آخر یہ کسی لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، دو لفظوں کا، کہ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ضروریات دین میں سے بھی ہے۔ جو اس کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
اس کے بعد دوسرا ہے سید المرسلین. سید المرسلین کا بھی یوں کہہ سکتے ہیں سب رسولوں کے سردار. صحیح. اچھا جی، اس کے بعد ہے امام المتقین، یعنی جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں، ان کے بھی آقا کریم علیہ السلام امام ہیں. یقیناً تقوی ان کے در سے ملتا ہے. بالکل جس کو تقوی ملا، پرہیزگاری ملی، رب تعالیٰ کی محبت ملی، نیکیوں کا جذبہ ملا، آقا کریم علیہ السلام کے دم قدم سے ہی ملا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے اپنے تقوی کا عالم کیا ہے، یہ اگر اس پر بات کی جائے تو پھر اس پر بہت ساری احادیث ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. تو اتنا اس معنی کو ہم سمجھنے کے لیے صرف اتنا کہ نبی پاک علیہ السلام تقوی کرنے والوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تقوی کا یوں سمجھے حصہ آپ کو ملا ہے. اچھا، اس کے بعد فرمایا رسول رب العالمین، یعنی سب جہانوں کے پالنے والے رب کے رسول ہیں. نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک کے رسول بھی ہیں، اور ایسے رسول ہیں کہ سید المرسلین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. آپ جو رسول ہیں صرف رسول انسانوں کے نہیں ہیں. آقا کریم علیہ السلام رسول انسانوں کے لیے بھی ہیں، جنات کے لیے بھی ہیں، فرشتوں کے بھی رسول ہیں، بلکہ رسولوں کے بھی رسول. یعنی ایسے عظمت والے رسول. اور یہاں ایک حدیث پاک یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پڑھو، رسولوں پر جب درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. وہ رسول رب العالمین جو لقب ہے تو حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. تو جب رسولوں پر درود پڑھو تو تمام جہانوں کے رب کے رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پڑھو کہ وہ سید المرسلین اور رسول رب العالمین ہے. سبحان اللہ. ختم رسول مدنی، اے ختم رسول مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پروگرام ہمارا ہے یا نبی سلام علیکہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت بھی بیان کی جائے گی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کا بھی ذکر کیا جائے گا. درود پاک کے فضائل ہم سنتے رہتے ہیں، کیونکہ راشد بھائی ہمارا پروگرام درود پاک کے فضائل پر بھی مبنی ہے، اور ہم درود پاک کے تعلق سے اشعار پر وضاحت بھی کرتے ہیں. تو ایک حدیث پاک میں نے یوم جمعہ کے فضیلت پر عرض کی درود پاک کی، تو مزید اگر درود پاک کی برکت پر آپ کو یہ روایت سنانا چاہیں تو جمعہ کے ہی حوالے سے میں بھی بیان کر دیتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اس وقت اللہ کے جو کچھ فرشتے ہیں جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اللہ اکبر، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو جمعہ کے دن اور شب جمعہ آقا کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں. ایک اور فضیلت محبت والی مجھے یاد آ گئی. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، یعنی فرشتوں کے حاضر ہونے کا دن ہے. اور فرمایا کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کی مبارک زندگی میں ہے، تو کیا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ پر پیش کیا جائے گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. اور پھر بڑا خوبصورت فرمان آقا کریم علیہ السلام کا، فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا بے شک اللہ کے نبی جو ہے نا یہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. گویا کریم آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کو ہم سمجھیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. جب ان کی بارگاہ میں درود پیش کیا جاتا ہے، سلام پیش کیا جاتا ہے، تو فرشتے بھی پہنچاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام اپنے مبارک کانوں سے بھی سنتے ہیں. بلکہ یہی دلائل الخیرات شریف میں ہی
شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے فرمایا اس کا درود میں اپنے مبارک کانوں سے سنتا ہوں۔ واہ 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 واہ، محبت سے جو درود پڑھتا ہے، تو اب محبت سے جتنا درود پڑھیں گے، بلکہ محسن بھائی آپ کا تو سلسلہ یوں سمجھے سراپا درود ایک ہے، درود پاک کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے مبارک ناموں کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ تو یوں سمجھیے کہ ایک بہانہ ہے جو مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پروگرام میں جو شامل ہیں کہ جب جب آقا کریم علیہ السلام کا نام آئے کبھی پڑھ لیں علیہ السلام، یہ بھی درود و سلام ہے، کبھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے، کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ تو یعنی جب جب نام گرامی آئے، نام نامی اس میں گرامی آئے تو زبان سے درود پاک پڑھتے رہیں، آپ کو تو ثواب ملتا ہی رہے گا انشاءاللہ، ہمیں بھی ثواب میں حصہ ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چچ تجھ سے پاتے ہیں سب بانے والے میرا دل بھی چمکا دے آئیے ہم اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیے۔ نبی سلام علیکہ، لفظ سے شعر پڑھیے سیگمنٹ کے اندر ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کو نمبر دکھائے جاتے ہیں، ان نمبرز کے پیچھے الفاظ ہیں، ان الفاظ سے انہیں سلام کا یا وہ شعر جس میں سلام کے الفاظ، درود کے الفاظ ہوں وہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو نمبر دکھائے جا رہے ہیں، پہلے نمبر اسکرین پر دکھائیے گا اور فرید بھائی پہلے ایک نمبر بیان کریں گے، کون سا نمبر یہ کھلوانا چاہیں گے اور اس کے پیچھے لفظ کیا ہوگا۔ جی دکھائیے۔ یا نبی سلام، جی فرید بھائی نمبر ایک کے پیچھے لفظ دکھائیے گا واجبن، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ واجبن آتا ہو۔ اب آپ پر بھی واجب ہو گیا، لازم ہو گیا، واجب بمعنی لازم ضروری ہو گیا ہے۔ ٹائم آپ کا جا رہا ہے اور 14 سیکنڈ رہ گئے۔ عربی سلام کا شعر ہے، یہ جو اشعار ہیں وہ عربی میں ہیں۔ یا شفیع الورا سلام علیک، اس کا یہ شعر ہے، اگر آپ پڑھیں تو۔ ٹائم آپ کا چلا گیا، دوسرا کاؤنٹر لگ گیا۔ جی شروع کریں۔ یا شفیع الورا سلام علیک نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک واجب حبک علی المخلوق راشد بھائی واجب حبک علی المخلوق کیا کہنا چاہ رہے ہیں شعر میں؟ مطلب بیان کر دیں۔
اگر میں یوں کہوں کہ انہوں نے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کی ترجمانی کی ہے علامہ عشقی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ حدیث پاک پہلے میں سناتا ہوں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جی فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے. اللہ. تو اسی کو گویا انہوں نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے واجب حبک علی المخلوق، یعنی مخلوق پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت واجب، لازم اور ضروری ہے. واہ، مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ سے محبت کرے. سبحان اللہ. اے عظمتوں والے حبیب، کیا بات. آپ پر سلام. اللہ اللہ اللہ. حضور کی محبت یہ جان ایمان ہے، کان ایمان ہے، اور بغیر محبت رسول کے ایمان نامکمل ہے. اس لیے الا لا ایمان علی من لا محبت علی، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں. واجب حبک علی المخلوق، ساری مخلوق پر حضور کی محبت لازم ہے، ضروری ہے. آئیے اگلا نمبر دیکھتے ہیں. کامران بھائی نمبر بتائیے گا. آپ کو نمبر دکھائے جا رہے ہیں. جی مائک پر بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. نمبر 5. جی 5 کے پیچھے لفظ ہے ثروت. واہ جی واہ. ثروت، ایسا شعر پڑھیں جس میں آتا ہو ثروت. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں گایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت ثروت، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت. فقیروں کے پاس ثروت کا مطلب کیا اور یہ آتی کہاں سے؟ ثروت دولت. جی یعنی امام اہل سنت کے اگر اس کلام کو، اس جو آپ نے سلام کا جو لکھا ہے صلاۃ والسلام کا، اس کا اگر دونوں مصروں کو لیا جائے نا، شعر کے دونوں مصروں کو، تو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. اس پہلے مصرے میں امام اہل سنت کہتے ہیں کہ کروڑوں درود و سلام ہو ہم غریبوں کے آقا پر. جی کیوں کہ ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. یعنی ہم فقیروں کو جو دامن محبوب ملا ہے، یہ ثروت یعنی دولت، سب سے بڑی عظیم دولت آقا کریم علیہ السلام کی مبارک ذات جو ہمیں ملی ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی محبت جو ملی ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں دولت اور کون سی؟ ہم فقیروں کی ثروت. فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. کسی کو ناز ہے اپنے بنگلے پر، کسی کو ناز ہے بینک بیلنس پر، کسی کو ناز ہے کوٹھی پر، کسی کو ناز ہے کاروں پر، کسی کو سونے پر، کسی کو ڈالر پر، کسی کو ریال پر، کسی کو کسی چیز پر ناز ہے، کسی کو حسن پر ناز ہے. عاشق کو ناز ہے تو کس چیز پر؟ نبی پاک کے دامن پر، نبی پاک کی ذات پر، کہ ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. ہم گویا کہ آقا. امام اہل سنت نے بھی اسی ایک حدیث پاک کی ترجمانی کی ہے. جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک پیارے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے خوش ہوئے ان کی خدمات کو دیکھ کر، تو فرمایا سل ربیعہ، مانگو. ربیعہ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ درائے رحمت جوش پر دیکھا تو صحابی نے مانگا بھی تو کیا؟ سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ. واہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. یا رسول اللہ آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. اللہ. یعنی آقا پتہ کہ نبی پاک علیہ السلام مل گئے تو جنت ان کے سب کا ملے گی، ساری دولت ہی مل گئی. اللہ اللہ. تو اسی کو گویا ترجمانی کی ہے کہ ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. اللہ ہمیں ایسی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ہی ناز عطا فرمائے. ہم اسی ناز کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا. آئیے اگلا نمبر دکھاتے ہیں ہمارے فرید بھائی کو. جی جی فرید بھائی نمبر 2. جی نمبر 2 کے پیچھے آپ ہے. ارے بھائی آنسو آ گئے. آپ مت روئیے گا فرید بھائی، آپ نے پڑھنا ہے شعر. ہاں چلیں جی چل رہا ہے. ایسا شعر پڑھیں جس میں آنسو آتے ہو.
اچھا ایسا بھی ہو کہ ایک تو لفظ آنسو آتے ہو سن کر بھی آنسو آ جاتے ہو؟ ویسے ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ایسا کلام پڑھیں کہ جس پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، وہ کلام واقعی ایسا اور ہے دوسروں کے بھی۔ جس کا شعر ہے نا وہ کلام ایسا جس میں آنسو آتے۔ چلے جی ایک سیکنڈ رہ گیا جی، سیدی امیر اہل سنت کا کلام ہے، ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا، اس میں جالیوں کا بھی ذکر ہے۔ اگلا نمبر دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا لفظ ہے، دکھائیے گا نمبر اور ہمارے کامران میں بتائیں گے۔ جی کامران بھائی مائک پر بولیں نا، آپ بغیر مائک کے بولتے ہیں۔ نمبر 4 چلے جی، 4 کے پیچھے لفظ ہے نشتر، ہے آنسو پھر نشتر، اللہ اکبر۔ ایسا شعر پڑھے جس میں نشتر آتا ہو، سلام کا شعر ہے اور آتا ہے، مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلام ہے، اس میں خار کا بھی ذکر ہے مشکل تھوڑا سا شاید۔ سلام وہ ہے، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہردم۔ آیا آپ کی نظر میں شعر؟ اگر آتا ہے تو پڑھ دیں۔ چلے میں اشارہ دیتا ہوں، بہر خدا بچاؤ، بہر خدا بچاؤ ان خار ہائے غم سے، بہر خدا بچاؤ ان خار ہائے غم سے، جی راشد بھائی کیا کہہ رہے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب اس شعر میں؟ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بہر خدا بچاؤ، یا رسول اللہ خدا کے لیے آپ ان خار ہائے غم سے بچائیے۔ خار کہتے ہیں کانٹوں کو، خار کانٹے کو، خار ہائے غم، غم کے کانٹوں سے۔ یا رسول اللہ غم کے جو کانٹے ہیں، جو مشکلات ہیں، جو دل پر ایک پریشانی کی جو کیفیت ہے، گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہے آقا، ان سے مجھے بچائیے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ایک دل ہے، دل ایک ہے، لیکن نشتر جو زخم ہیں وہ زیادہ لاکھ ہیں، ہیں، تیر بہت برس رہے ہیں۔ تیر بہت برس رہے ہیں۔ آپ پر لاکھوں سلام ہو آقا، یعنی سلام۔ آپ حضور کرم فرما دیں تو ایسی ڈھال بنے گی کہ جتنے نشتر چلنے والے ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، میرا دل محفوظ رہے گا اور ہم غم سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ دکھائیے گا نمبر، 2 نمبر باقی، جی بتائیے گا حضرت۔ نمبر 3 آپ اوپر ہیں اور یہ نیچے ہیں۔ ستارہ، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ ستارہ آتا ہو۔ سر جھکا کر باد عشق رسول اللہ میں، سر جھکا کر باد عشق رسول اللہ میں، کہہ رہا تھا ہر ستارہ، کہہ رہا تھا ہر ستارہ، الصلاۃ شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ، کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ جو امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، قوالۂ بخشش میں آپ نے جو سلام کا ایک وہ کلام لکھا ہے، اس میں یہ شعر لکھا ہے۔ میں جو سمجھ پایا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو اس وقت جو ستارے تھے، چاند تھا، یعنی سبھی آقا کریم علیہ السلام کو صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے، تو اس وقت کی ایک منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ، سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام کے عشق میں سر جھکا کر با ادب کہہ رہا تھا ہر ستارہ۔
ہر ستارہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ پر صلاۃ و سلام ہو. کیا بات. اگر امام اہل سنت کی زبان سے کہوں تو وہ کہ صبح و طیبہ میں ہوئی واہ بڑھتا ہے باڑا نور کا. واہ واہ. صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری لفظ رہ گیا حضرت, آخری شعر دیکھنا ہمیں, اس پہ نمبر تو آپ کو دکھا دیا جائے گا, 6 ہی ہے. اس کے پیچھے لفظ کیا ہے؟ نعمت. ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ نعمت آتا ہو. جی سلام کا ہی ہو, درود و سلام ہونا چاہیے اس میں. اے سکون نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ. اے سکون نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ. دودھ کے شربت پلاؤ. ایسو کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں شمع شو سہا تم پہ کروڑوں. ماشاءاللہ. ہمارا یہ سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا. آئیے ہم بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. پیارے نبی کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ. پیارے نبی کے پیارے نام. اس سیگمنٹ میں ہمارے راشد بھائی ہم آپ کو 1 یا 2 حرف دکھائیں گے, پھر آپ نے پہچاننا ہے اسی سے, اور ایک حرف آپ نے بتانا ہے. صحیح ہوگا تو ہم لگوا دیں گے, نہیں تو معذرت کر لیں گے. اور جب وہ لفظ پورا ہو جائے تو آپ نے پورا لفظ پڑھ کر سنانا, اس کا معنی بھی بتانا ہے. جی دکھائیے گا راشد بھائی کو حرف. جی اس میں سین آتا ہے, سوچ رہے ہیں آپ؟ لام آتا ہے اس میں؟ لام جی بالکل آتا ہے. لام لام تو آئے گا نا. 2 جگہ آ گیا لام. 2 جگہ لام آ گیا ہے, اور اب آپ نے مزید بتانا ہے. واو بھی آتا ہے؟ جی حضرت واو بھی آتا ہے. شاید آپ پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. مزید حروف علت میں سے ایک اور حرف علت بول دیجئے آپ. وویلز بولتے ہیں نا. یا جی یا بھی آتا ہے. چلے ماشاءاللہ یا بھی آتا ہے. جی اب اچھا, اور تا بھی آتا ہے؟ گول تا بھی آتا ہے اس میں. جی ٹھیک. اب اوپر کا آپ نے بتانا ہے. ایک لفظ تو ہو گیا. ٹھیک ہے. صاد ہا. ہا دکھائیے گا. آتا ہے جی. ابھی اور وہی الف. الف بھی آتا ہے. 2 جگہ الف آ گئی. بس با. با. صحیح پہنچ گئے. سبحان اللہ. درست لفظ ہے. جی درست لفظ پڑھ کے سنائیں گے ہمارے راشد بھائی. صاحب الوسیلہ. صاحب الوسیلہ دکھائیے گا. صاحب الوسیلہ لکھا ہوا, اور اس کا معنی بھی بتائیے حضور. صاحب الوسیلہ کا معنی ہے وسیلے والے. اس کا معنی یہ ہے, اور اصل جو سمجھنے والی چیز اس میں ہے, وسیلہ کا معنی ذریعہ بھی ہوتا ہے, رابطہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وسیلہ کا معنی قرب اور نزدیکی بھی آتا ہے. ویسے تو قرآن مجید میں بھی وسیلہ کا ذکر ہے. اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. جی اب یہاں پر وسیلے کی 2-3 تفسیریں بیان کی گئی ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نیک اعمال کرو, اچھے کام کرو, اور اسے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ. صحیح. اچھا, دوسرا ایک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مخلوق کے لیے وسیلہ اس طور پر بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ پہنچانے والے ہیں. جی بالکل. بندوں کو رب کے قریب کرنے والے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صاحب الوسیلہ ہیں, یعنی بندوں کو رب کی بارگاہ میں پہنچانے والے ہیں. نبی پاک علیہ السلام رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے, اس لیے آپ کو صاحب الوسیلہ کہا جاتا ہے. اور جو بھی اللہ تک پہنچے گا حضور کے وسیلے ہی سے پہنچے گا. نبی پاک کے وسیلے حضور کے ذریعے کے بغیر اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. ہائے ہائے ہاشا, غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. آپ نے اپنے پروگرام میں دلائل الخیرات کے درود شروع کیے ہیں. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. یہ بتائیں کیا ہر کوئی دلائل الخیرات پڑھ سکتا ہے؟ جی راشد بھائی, ہر ایک دلائل الخیرات پڑھ سکتا ہے, کوئی اجازت وغیرہ لینی پڑے گی؟
دلائل الخیرات شریف دراصل یہ درود پاک کی کتاب ہے جس میں سینکڑوں درود پاک کے سیغے بیان کیے گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام ہیں اور ان کے فضائل ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے القاب، اس طرح کی باتیں ہیں، تو ہر ایک برکت کے لیے بالکل پڑھ سکتا ہے، اور ثواب کی نیت سے پڑھے، آقا کریم کی محبت میں پڑھے تو بالکل پڑھی جا سکتی ہے دلائل الخیرات شریف۔ لیکن اگر کسی صاحب اجازت بزرگ سے، اپنے پیر و مرشد کے بزرگ کی اجازت سے اگر یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ ان بزرگوں کا فیضان بھی اس میں شامل حال ہوگا اور مزید اس سے برکتوں میں اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ باقی جو جیسے جو قادری سلسلے کے ہیں، امیر اہل سنت سے بیعت ہیں یا طالب ہیں، تو ان کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عام اجازت ان کو عنایت فرمائی ہے، بلکہ ترغیب امیر اہل سنت نے ارشاد فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو دلائل الخیرات شریف پابندی سے پڑھنے پر عامل ہوگا تو انشاءاللہ آقا کریم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ ہم بیانات میں سنتے ہیں کہ اتنے تعداد میں درود پڑھیں تو یہ ہوگا، اتنی تعداد میں پڑھیں تو یہ ہوگا، تو کیا بیان کردہ مخصوص برکتیں حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی تعداد میں درود پڑھنے ہوں گے یا کم زیادہ کر سکتے ہیں؟ برائے کرم اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ہر تالے کی چابی الگ ہوتی ہے، اس کے دندانے الگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ایک چابی دوسرے تالے میں نہیں لگتی اور تالا کھل، اگر لگ بھی جائے تو تالا نہیں کھلتا۔ تو جو احادیث میں یا صحابہ کرام نے، بزرگوں نے بیان کیا کہ بھئی اتنی تعداد میں درود پاک پڑھیں گے تو یہ برکت ملے گی، اتنا پڑھیں گے تو وہ برکت ملے گی، اتنا پڑھیں گے تو یوں ہوگا، اتنا پڑھیں گے تو وہ آپ کو جو ہے نعمت ملے گی، تو جو بیان کیا گیا اتنا ہی پڑھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو وہ فضیلت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے جو فضیلت کا تعداد ذکر کی گئی اتنا پڑھیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کو وہ برکت حاصل ہوگی۔ مثال کے طور پہ جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا، تو اب 1000 بار درود پاک گن کر پڑھیں انشاءاللہ عزوجل۔ یہ 1000 بار روزانہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ پھر زیادہ جتنا پڑھنا ہے اس کی تو مقصد وہ ہے ہی نا، ممانعت تو ہے ہی نہیں، مگر ایک تعداد میں جو پڑھنا ہے بطور وظیفہ، بطور عمل جو پڑھنا ہے، تو وہ جو وظیفہ بیان کیا گیا ہے 1000 بار، 500 بار، 313 بار، 100 بار، 50 بار، 700 بار، تو وہ جو بیان کیا گیا اسی پر عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو ملے گی۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ محسن بھائی، سب سے افضل درود پاک کون سا ہے جس سے پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہو؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ جی راشد بھائی، سب سے افضل درود پاک کسے کہا گیا؟ دیکھیے، سب سے افضل درود پاک تو علماء نے بیان فرمایا وہ ہے درود ابراہیمی۔ جی، درود ابراہیمی یہ سب سے افضل درود پاک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ صرف درود پاک نہ پڑھا جائے، بلکہ قرآن پاک میں جو اللہ پاک کی طرف سے جو حکم ہے ایمان والوں کو وہ ہے درود اور سلام دونوں پڑھنے کا۔ صحیح۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس غیب بتانے والے نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو، یعنی سلام کے لیے یوں سمجھے سلموا تسلیما، تاکید کے ساتھ آیا، کثرت کے ساتھ سلام بھیجو۔ تو نماز کے اندر چونکہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے اور اس سے پہلے جو التحیات ہے اس میں السلام علیک ایھا النبی، نبی پاک پر سلام پیش کیا جاتا ہے، تو درود تو صرف درود ابراہیمی افضل ہے، لیکن جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ درود پڑھیں، سلام پڑھیں، تو پھر ایسا پڑھیں جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اس انداز سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کو ہم نے شامل کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ سیگمنٹ سمجھ کر پڑھیں میں ہم پہلے آپ کو شعر دکھاتے ہیں، اس شعر کا مطلب بیان کیا جاتا ہے اور اس مطلب کے بعد یعنی وضاحت جب ہو جاتی تو اسے نعت خواں اسلامی بھائی طرز میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ چاروں اشعار 4 طرزوں میں کوشش کریں کہ آپ پڑھیں، اگر ممکن ہو، نہیں تو 2-3 جتنی کوئی طرزیں ہو سکتے ہیں وہ بنائی جا سکے۔ تو پہلے شعر دکھائیے گا۔ راشد بھائی شعر لکھا ہے، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی۔ سید اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، کیا فرما رہے ہیں اس میں؟ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس میں کہہ رہے ہیں ان پر درود جن کو شجر تک کریں سلام، حجر تک کریں سلام، یعنی ان پر درود جن کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں، اور ان پر سلام کو جن کو شجر جو ہیں درخت ہیں ان کی مبارکباد ہے۔ یعنی اس میں دونوں چیزوں کو امام اہل سنت نے بیان کیا ہے، ایک تو سلام اور درود، اس کو جمع کیا،
دوسرے نمبر پر درخت اور حجر، صحیح کہ یعنی پتھر، ان کو کہا ہے کہ یعنی کہ مختلف انداز سے بیان کیا، کبھی آسمان، ستارے، درخت، شجر، حجر، یعنی کہ تمام چیزوں کو اسی انداز سے امام اہل سنت نے اس کو بیان کیا، ایک سلام پیش کرنے کا انداز ہے۔ پھر وہ احادیث میں بھی تو ذکر ہے نا کہ درختوں نے آ کر سلام عرض کیا، تو راستوں میں جو ہے پتھر، نبی پاک فرماتے نا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ بالکل ایسا اس طرح کی روایات، جی بالکل اس طرح کی روایات ہیں، اور فرمایا کہ میں بچپن میں بھی جب ملک شام آقا کریم علیہ السلام گئے اور اس طرح مکہ کی گلیوں میں اور مختلف مقامات پر گئے تو پتھر بھی آقا کریم علیہ السلام کو سلام پیش کرتے، اور درختوں سے بھی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر انسان سلام کیوں نہ پڑھے؟ یہ کامران بھائی، ان پر درود جن جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ اگلا شعر، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے سید اعلیٰ حضرت کا، کیا فرمانے راشد بھائی؟ اس میں امام اہل سنت نے جو بیان کیا ہے کہ ان پر درود ہو جن کو کسے بے کساں، یعنی جو بے کس ہیں، بے کسوں کے جو سہارا ہیں، جن کو بے کسوں کا سہارا کہیں، ان پر درود ہو، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، یعنی ان پر سلام ہو جن کو بے خبر کی، یعنی جس کو اپنی بھی خبر نہیں، اس کی خبر بھی آقا کریم علیہ السلام رکھتے ہیں۔ امام اہل سنت کا وہ شعر مجھے دوسرا یاد آیا، فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اس پر یقیناً احادیث بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات بھی ہیں۔ ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں۔ بالکل بالکل، تو حضور جب جان سے زیادہ قریب ہیں، تو جب جان سے زیادہ، اچھا جان ہیں اور جان سے زیادہ قریب ہیں، تو انہیں ہماری خبر تو ہے، تو ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ تو اگرچہ ہم بے خبر ہیں مگر حضور ہم سے بے خبر نہیں ہیں۔ اللہ نے حضور کو یہ علم عطا فرمایا ہے کہ ان کے امتی کس حال میں ہے، اس لیے نبی پاک پر سلام ہو، حضور پر درود ہو۔ آئیے شعر پڑھیے گا طرز میں۔ فرید تیسرا شعر، جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اس میں آقا کریم علیہ السلام پر سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور ساتھ میں یوں سمجھیے آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و شان بھی بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جن و بشر یعنی جنات اور انسان آقا کریم کی بارگاہ میں سلام ہیں، السلام یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکم۔ وہ ایک حدیث پاک ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور وہ شام کو چلے جاتے ہیں، دوسرے 70,000 فرشتے آ کر پھر وہ سلام پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی آقا کریم کی بارگاہ میں آ کر
سلام پیش کرتے ہیں. ہر ایک کا انداز الگ ہے. جنات بھی آتے ہیں, جنات بھی حاضر ہوتے ہیں, آقا کریم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, روزے دے چوفیرے نے غلامہ دیاں ٹولیاں, ایک پیا سندا کروڑا دیاں بولیاں. واہ واہ واہ. صحیح ہے. تو اسی کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جن و بشر سلام کو حاضر ہیں. السلام یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے, یعنی یہ ایسی بارگاہ ہے جو جنوں کے, انسانوں کے, تمام مخلوق کے آقا ہیں, مالک ہیں, سردار ہیں, ان کی بارگاہ ہے. اور غلام ان کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں؟ اپنے مالک کے بارگاہ میں تو جائے گا, اور عز و نیاز کے ساتھ جائے گا, سلام عرض کرتے ہوئے جائے گا, اپنی معروضات پیش کرتے ہوئے جائے گا, کیونکہ یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے. جنات کے بھی مالک ہیں اور انسانوں کے بھی مالک ہیں, رسول الثقلین ہیں, اور جنات و انسان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, تو اس لیے جنات و انسان نبی پاک پر سلام عرض کر رہے ہیں. جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام, جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام, یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے, جن و بشر کی ہے, جن و ملک جن و بشر سلام بشر سلام کو حاضر ہے السلام, یہ بارگاہ کا مالک جن و بشر کی ہے, یہ بارگاہ کا مالک جن و بشر کی ہے, جن و بشر کی ہے. پیغام سما لائی ہے گلزار نبی سے, دربار نبی سے, دربار نبی سے, پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلانا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. سبحان اللہ. چوتھا شعر دیکھتے ہیں جی. شمس و قمر سلام کو حاضر ہیں السلام, خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے. سبحان واہ واہ. امام اہل سنت یہاں فرما رہے ہیں کہ شمس و قمر, شمس کہتے ہیں سورج کو, قمر کہتے ہیں چاند کو. جی کہتے ہیں سورج اور چاند آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں السلام علیکم, یا نبی آپ پر سلام ہو. اور شمس و قمر کی جو روشنی ہے, جو اجالا ہے, جو ان کی خوبی ہے, فرماتے ہیں خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے. یعنی ان کو جو نور ملا ہے, جو روشنی ملی ہے, آقا کریم کے در سے ملی ہے. یعنی سادہ اگر اس کی زبان میں کہا جائے تو آقا کریم کی بارگاہ میں آ کر خیرات لیتے ہیں, اور اس کے بعد مخلوق کو روشنی فراہم کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اذن دیا ہے. در حقیقت دیتا رب ہے, عطا رب فرماتا ہے, لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ اختیارات عطا کیے. اعلیٰ حضرت دوسری جگہ فرماتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا, بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا, بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا, یہ کہہ رہے ہیں نا بھیک لے سرکار سے, آجا جلدی آجا حضور سے بھیک لے اور اپنے کاسے کو بھر لے,
کیونکہ نبی پاک تو خیرات بانٹ رہے ہیں، روشنی بانٹ رہے ہیں، تو بھی بھیک لے لے اور روشنی لے لے، اے چاند تو آ جا، اے سورج تو آ جا، تاکہ دنیا کو تو روشنی بلکہ امام بانٹ اہل سکے۔ سنت نے ایک پورا کلام لکھا ہے، ایک نعت لکھی ہے، اور اس میں یعنی آتا ہی فلک ہے، تمہارے ذرے کے پر تو ستار ہائے ہائے فلک، ہائے ہائے، کیا بات ہے، تمہارے نال کی ناقص مثل ضیائے فلک۔ اللہ اللہ، اس میں امام اہل سنت نے جو خوبصورت تشبیہات اور واہ، استعارات واہ، کا جو استعمال کیا ہے، سچی بات اگر اس کو پڑھا جائے تو بندہ عشق میں جھوم اٹھے۔ ماشاءاللہ، اور اس میں چاند کا بھی ذکر کیا، ستاروں کا بھی ذکر پھر کیا، آسمان کی بات ہے تو آسمان کی ساری چیزیں آ جائیں سبحان گی، اللہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی فرید بھائی شعر پڑھنا ہے طرز میں، اور چوتھی طرز آنی چاہیے، 3 تو ہو گئی ہے، شمس و قمر سلام کو حاضر ہیں السلام۔ چلے دوبارہ یاد کر لیں، ٹائم بھی جا رہا ہے ہمارا۔ قمر سلام کو حاضر السلام، شمس و قمر سلام کو حاضر السلام، شمس و قمر مگر ڈھونڈ کر لائیں طرف، ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اس سیگمنٹ بھی مکمل ہوا، آئیے کھڑے ہو کر ممکن ہو تو ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا سرکار کا مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام